سارے جانور سب انتظار میں رہتے ہیں اور سب ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت جمعہ کے دن واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ڈرتے نہیں ہیں تو دو مخلوق نہیں ڈرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ۔ دوسری فخر کی بات یہ ہے کہ یہود کے اوپر اللہ نے جمعہ کو پیش کیا، یہود نے قبول نہیں کیا۔ نصارہ کے اوپر اللہ نے پیش کیا، نصارہ نے قبول نہیں کیا۔ امت محمدیہ نے اس دن کو جو انتخاب کیا ہے تو اس دن کی فضیلت دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اندر کتنی خیر و برکت رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ روزانہ جو سورج طلوع ہوتا ہے ان طلوع ہونے والے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس جمعہ کے دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت کے اندر داخل کیا، اور جمعہ کے دن ان کی غلطی ہونے کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے اور پھر دنیا میں بہت دنوں تک بھٹکتے رہے، اور جمعہ کے دن ہی پھر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اور قیامت بھی آئے گی تو جمعہ کے دن آئے گی۔ کتنی باتیں ہو گئی جمعہ سے متعلق کہ آدم کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، جنت سے نکالا، توبہ قبول کیا اور موت بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی۔ جب جمعہ کے دن قیامت آئے گی تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس دن جمعہ کا دن ہوتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ اہبط وفیہ طیب علی وفیہ مات وفیہ تقوم الساعة وما من دابۃ الا وہی مسیخۃ یوم الجمعہ من حین تصبح حتی تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والانس وفیہ ساعۃ لا یصاد فیہا عبد مسلم وهو یصلی یسأل اللہ عز وجل حاجۃ الا آتاہ ایاہ۔ صحیح ابو داؤد کی روایت ہے، بہت جامع حدیث ہے، غور سے سنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم کو پیدا کیا، اسی میں اس کو نکالا گیا، اسی میں توبہ قبول ہوئی، اسی میں انتقال کیے، اسی دن کے اندر قیامت قائم ہوگی، اور کوئی بھی جانور نہیں ہے۔ دابہ کا مطلب ہوتا ہے جتنے بھی جانور ہیں، سارے جانور سب انتظار میں رہتے ہیں اور سب ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت جمعہ کے دن واقع نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر ڈرتے نہیں ہیں تو دو مخلوق نہیں ڈرتے ہیں الا الجن والانس۔ سب سے ہٹ دھرم اگر ہے، سب سے نڈر، سب سے بے خوف اگر ہے تو انسان ہے جو قیامت آئے گی اس کو کہا جا رہا ہے پھر بھی وہ جمعہ کے بارے میں ڈرتے نہیں ہیں۔ الا الجن والانس۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر اس میں بندہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے الا آتاہ ایاہ، اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرے گا جو بھی مانگے گا۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق وہ، اور اسی طرح ابو داؤد کی روایت کے مطابق وہ وقت ہوتا ہے جب امام خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں، اس وقت سے لے کر نماز کے اختتام پر۔ دوسری حدیث میں ہے کہ وہ عصر کے وقت تک رہتا ہے، وہ گھڑی، وہ وقت عصر تک رہتا ہے۔ اس لیے خاص کر کے جمعہ کے دن دعائیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن جتنے بھی مخلوق ہیں، مخلوق کے علاوہ دیکھیں کون کون مخلوق ہیں جس کے بارے میں حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ زمین، پہاڑ، دریا، جنگلات، جتنے بھی مخلوق ہیں، اس میں زمین کا بھی لفظ ہے، ارض، جبال، پہاڑ، سما، آسمان، آسمان، زمین، پہاڑ، درخت، دریا، سمندر، سب مخلوق ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجیے، ہر انسان ہی ایک غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ سارے مخلوق ڈرتے ہیں جمعہ کے دن سے کہ کہیں قیامت واقع نہ ہو جائیں۔ الا وہن یشفقن من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے ڈرا کرتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن کہ جو اہمیت ہے، اس اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے جمعہ کے دن کو پایا، جمعہ کے دن کون سا ہم نے نیک کام کیا، کون سا کارنامہ انجام دیا۔ آئیے جمعہ کے دن کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کو عید کا دن بنایا ہے مسلمانوں کے لیے۔ فمن جاء الی الجمعہ، جو شخص جمعہ کے لیے آئے، فلیغتسل، وہ نہائے، وَإِن كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو ہو تو خوشبو کو لگائے، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور مسواک کو بھی لازم پکڑے، مسواک بھی کرے۔ اور حدیث میں، دوسری حدیث کے اندر ہے اگر آپ کو خوشبو بھی نہ ملے تو کم از کم تیل لگا کر آئیے۔ اگر تیل آپ کو نہ ملے خوشبودار تو آپ عورتوں کے خوشبودار تیل، جیسے آنولا تیل ہوتا ہے، دوسرے تیل عورتیں استعمال کرتی ہیں، اس تیل کو کم از کم آپ جمعہ کے دن استعمال کر کے آئیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِ الْجُمَعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگوں جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز چھوڑنے سے غافل مت بنو، غافل مت رہو۔ اگر جمعہ کے دن تم نے جمعہ کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں مہر لگا دے گا اور تم غافل میں سے ہو جاؤ گے۔ ہرگز تم جمعہ نہیں چھوڑنا، ورنہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور تم غافل ہو جاؤ گے، غافل میں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے جمعہ جو لوگ جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مہر نہ لگا دے۔ اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ایک ادب یہ بتایا گیا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے تو وہ پہلے آئے، پہلے صفوں میں بیٹھے، امام کے قریب بیٹھے اور امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ کو سنے۔ حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کیا، من غسل وغتسل، اور دوسری حدیث ہے من غسل یوم الجمعہ وغتسل، جس نے جمعہ کے دن غسل کرایا اور غسل کیا۔ غسل کرایا کا مطلب بیوی کو اس نے
لیے غسل کرایا، بیوی سے جمع کیا اور جمع کرانے کے بعد بیوی کو غسل کرایا، خود بھی غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد وہ پہلی سات میں آیا، پہلی گھڑی میں آیا۔ گزشتہ خطبے میں سن رہے تھے کہ پہلی سات میں آیا تو اس کو ایک اونٹ کا ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں جب ریسرچ کیا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ پہلی سات المبکر فی الساعۃ الاولی عند طلوع الشمس، کہ مبکر پہلی سات جو کہا گیا، پہلی جو گھڑی ہے وہ ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے اسی وقت سے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ عندما یتوجہ الی بیت اللہ عز وجل، اور یہ کب تک رہتا ہے؟ وہ گھڑیاں جب سورج مائل ہونے لگتا ہے۔ اور وَخَمْسُ سَاعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْجُمعہ، اور یہ 5 گھڑیاں توضیح کی گئی ہے کہ 5 وقت یہ جمعہ کے سے پہلے ہوا کرتی ہیں، یعنی زوال سے پہلے۔ دوسری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے کب؟ کُنَّا نُصَلِّي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ ثم ننصرف وليس للحيتان ظل نستظل به۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے نماز پڑھاتے، نماز پڑھ کے ہم لوگ نکل جاتے تو سایہ ڈھونڈتے دیواروں کا سایہ نہیں ملتا جس سے ہم بچیں، دھوپ کے موسم میں سایہ ڈھونڈتے تھے۔ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول اول وقت ہی میں نماز کو کس قدر ادا کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک خطبہ زوال سے پہلے دیا جا سکتا ہے اور نماز خود زوال کے بعد فوراً۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک جمعہ کے دن زوال سے پہلے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اتنا وہ لوگ اہتمام کرتے تھے۔ بہرحال حدیث کی جو الفاظ ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ ہینا زالت الشمس، جب سورج ڈھل جاتا تو اس وقت خطبہ شروع کر دیتے، نماز پڑھنے لگتے۔